ہم ضرور داخل کریں گے ایک عزت دار مقام کے اندر، یعنی جنت کے اندر۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، جو اللہ نے فضل کیے تمہارے بعض کو بعض کے پر۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو عورتوں نے کمایا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، ہر ٹائم اللہ کے فضل کا سوال کرتے رہا کرو، اللہ اپنا فضل نصیب فرمائے۔ یہ بندہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنی نیکیاں کی کہ مجھے فضل کی ضرورت ہی نہیں۔ نیکیاں کرنے کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ کے فضل کی طلب کا سوال کرتے رہو۔ اللہ یہ 5 نمازیں، یہ نفلی، یہ فرضیں، یہ صدقات، یہ خیرات، یہ فلاں ساری نیکیاں، اخلاق، سارے تقاضے دین کے مطابق پورے کرنے کے بعد بھی وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ کے فضل کی بھیک مانگو، اللہ کی رحمت کی بھیک مانگو۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک بندے نے، اللہ نے جس وقت قیامت والے دن اسے کہنا ہے کہ جاؤ تجھے میں نے اپنے فضل سے معاف کر دیا، جنت میں چلا جاؤ۔ وہ مڑ کے دیکھے گا اللہ ساری زندگی میں نے نیکیاں کی، اب بھی اللہ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے فضل سے معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت نے تھوڑی دیر کے لیے جہنم کا منہ دکھایا، وہاں پھر فرشتوں سے پانی مانگنا شروع ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک گلاس کے اوپر، یعنی ایک کاسے کے اوپر آدھی نیکیاں دے دے۔ اس نے کہا کہ مجھے پانی دو، میں تو مرنے کے آگے بلکنے لگا ہوں، نیکیاں لے دو۔ تھوڑے پانی میں آدھی نیکیاں دے دی، تھوڑے اور پانی میں دوسری نیکیاں دی، ایک بھی نہ بچی۔ اللہ نے بلایا، اللہ نے فرمایا وہ نیکیاں لاؤ، فرمایا وہ تو دے آیا، اب منہ نیچے ہے۔ جس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ آپ بھی، میں اللہ کہتے ہیں جاؤ آپ بھی، میں اپنے فضل سے تجھے جنت میں بھیج۔ اللہ کے فضل کو مانگو، ہر ٹائم اللہ کی رحمت کو مانگو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ نماز ہی نہ پڑھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جرم کرتا ہے دین کے اندر مجرم بن جائے پھر بھی کہے کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ بندہ چوریاں کرے، ڈکیتیاں مارے، دھوکے کرے، سود اور رشوت کھائے، سارا کچھ کرے، جو حرام کام شریعت نے جسے حرام کہے وہ اسے اپنائے اور پھر کہے کہ اللہ رحمت کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سارے کے سارے برائیں تجتنبوا کبائر، جتنے کبیرہ گناہ سب کو چھوڑنے کے بعد، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیے ان سے منع ہو جانے کے بعد بندہ نمازی بنے، روزہ رکھے، نفلی فرضی صدقات و خیرات سارا کچھ کرے، اچھا اخلاق، ہمسائے کے ساتھ تعلقات، اپنے سارے معاملات دین کے مطابق اچھے کر کے بعد میں کہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اب اللہ کی رحمت سے میں نا امید نہیں ہوں، امید ہے کہ اللہ ضرور رحمت فرما دے گا، یہ ہے رحمت۔ تو فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِمَّا فَضَّلَ اللَّهُ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ کے فضل سے اللہ سے سوال کرتے رہو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، کیونکہ اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہم نے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی وارث بنایا، موالی بنایا۔ مما ترک الوالدان والاقربون، جو چھوڑ گئے ان کے والدین، ترکہ والاقربون قریبی رشتہ دار، والذین عقدت ایمانہم، اور وہ لوگ جن کے ساتھ تمہاری قسموں کے ساتھ دوستیاں عقدت گرے لگی ہوئی تھی، اللہ فرماتے فآتوہم نصیبہم، اپنے جائیداد سے ان کو بھی حصہ دو، اپنے دوستوں کو اپنے جائیداد سے حصہ دو۔ یہ آیت منسوخ ہو گئی، یہ آیت یہاں قرآن میں تو ہے لیکن یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ پہلے دور میں تھا اگر اولاد نے والدین کی نافرمانی شروع کر دی، کوئی ایسا بندہ ہے اس نے آ کے اس بڑھڑے کی، اس بابے کی خدمت شروع کر دی ہے، یہ کوئی عورت ایسی ہے اس بوڑھی اماں کی، اس نے خدمت کی، شریعت کہتی ہے وَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، ان کو اپنی جائیداد کا حقدار بنایا جائے گا، جس کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا انہیں جائیداد کا بیٹوں اور بیٹیوں کے برابر حصہ دیا جائے۔ لیکن یہ بات اب منسوخ ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے کچھ دور کے اندر یہ آیت چلی، اب منسوخ ہو گئی، اب نہیں ہے، اب صرف جائیداد انہیں ملے گی جو اولاد ہے، اولاد نہیں ہے تو قریبی رشتہ داروں کو ہی ملے، ورنہ جائیداد نہیں مل سکتی۔
تو فرمایا اب ایک اور جو مسئلہ چلا ہے، والدین کیا کرتے ہیں، اپنے کسی نافرمان بیٹے کو آگ کر دیتے ہیں، جا کے اخبار میں دے دیتے ہیں، ادھر ادھر تھانے وغیرہ میں لکھوا دیتے ہیں، یہ ہمارا نہیں، لیکن جائیداد سے پھر بھی حق اس کا ختم نہیں ہو سکتا، شریعت نے حق ختم نہیں کیا۔ وہ نافرمانی کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے تو ضرور سزا بھگتے گا، لیکن جائیداد ایک بہت بڑا معاملہ ہے، جائیداد سے اس کا حق شریعت کبھی بھی ختم نہیں کر سکتی، سوائے یہ کہ وہ کافر ہو جائے۔ لا یرث المسلم الکافر، مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، لا یرث الکافر للمسلم، اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، بخاری اور مسلم کی حدیث۔ اگر وہ مسلمان ہے، نافرمانی کرتا ہے، وہ اپنے گناہ کی سزا خود بھگتے گا، لیکن جائیداد سے وہ لاوارث نہیں بن سکتا، جائیداد میں اس کا حق ہے، اسے آگ کر دو، نکال دو، جو کچھ لکھ کے بھیج دو، اس کا جو بھی ہے، لیکن شریعت اسے پھر بھی جائیداد میں حصہ دیتی ہے، وہ حصہ دار بنے گا۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پہ حاضر ہے، اللہ تمہارے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر معاملے کو دیکھ رہے ہیں، شریعت کے مطابق اپنی زندگی بناؤ گو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ احکام اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب